السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عاشقان توحید اور اہل اسلام کی خدمت میں ماہ مبارکہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان اسلام میں ایک عظیم اہمیت کا حامل ہے، چونکہ اس ماہ کو خدا کا مہینہ کہا جاتا ہے اور اس میں انسان جو روزہ دار ہے وہ خدا کا مہمان قرار پاتا ہے۔ اسلام میں جہاں دیگر احکام کو افضلیت اور فوقیت دی گئی ہے، وہیں روزے کی اپنی ایک الگ حیثیت ہے، الگ وقت ہے، الگ فضیلت ہے۔ روزہ انسانی جسم سے وہ تمام فاضل رطوبات کو اخراج کر دیتا ہے۔ روزہ حقیقت میں انسان مکمل کا نام ہے، جس کی بنیاد ترک نفی پر استوار ہوتی ہے۔ نفسیاتی خواہشات کا دل سے نکالنا بھی روزے کے لیے ایک ضروری عمل ہے۔ اپنی مرضی کو خدا کی رضا پر قربان کرنا بھی روزے دار کے لیے ایک اہمیت کا حامل ہے، اور یہ سبھی باتیں روزے کی تکمیل میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہمارا یہ فارسی ادب عربی کے بعد میں اسلام کی ترویج و اشاعت میں بہت حد تک حصہ دار ہے، اس لیے کہ خطہ عرب سے باہر اسلام کی ترویج و اشاعت میں فارسی زبان کا اہم حصہ ہے۔ چونکہ سرزمین ہند میں اسلام کی جو اشاعت ہوئی ہے اس میں صوفی حضرات کا اہم رول ہے، اہم کردار ہے، اور جب یہ صوفی حضرات ہندوستان کی سرزمین پر آئے ہیں تو ان کی زبان جو ہے، انہوں نے فارسی زبان کو اپنے بیانات میں، اپنے مواعظ میں، اپنی تقاریر میں جگہ دی ہے۔ اسی لیے جو اسلامی احکام ہیں وہ صوفی حضرات کے ذریعے یا دیگر علماء کے ذریعے یہاں تک پہنچے ہیں، تو اس میں اس حد تک فارسی کا دخل ہو چکا تھا کہ جو احکام عربی میں الگ اصطلاح سے پہچانے جاتے ہیں وہ فارسی میں آنے کے بعد میں تبدیل ہو گئے۔ اب ہندوستان میں مثلا نماز اور روزہ ایک عام فہم زبان میں کہا جاتا ہے۔ نماز اور روزہ جو ہے وہ عموماً زیادہ تر نماز اور روزہ کہا جاتا ہے، جبکہ صوم و صلات خاص لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جہاں ایران میں بہت سے صوفی شعراء ہیں یا دیگر شعراء نے احکام اسلامی اور مفاہیم اسلامی کو بیان کیا ہے، اخلاقی مضامین بیان کیے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے اسلامی احکام کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور ارکان اسلامی کی اہمیت و افادیت اور اس کی فضیلت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہندوستان کے شعراء نے بھی اپنے کلام میں احکام اسلامی کی افادیت و اہمیت کو بیان کیا ہے۔ خطہ کشمیر میں ملا شیخ محمد محسن فانی کشمیری، جن کے والد حسن محمد ایک علمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جن کی وفات 1081 میں ہوئی، اور اگر کہا جائے تو کتابوں میں اور محققین نے لکھا ہے کہ فانی کشمیری کا تعلق مشہور شاعر
عالم اور عارف حضرت یعقوب السرفی سے تھا۔ فانی شاہجہاں کے دور میں شاہجہاں کے حکم پر الہ آباد کے صوبیدار بنائے گئے، اور جب یہ الہ آباد پہنچے تو وہاں پہنچ کر ان کی ملاقات شیخ محب الہ آبادی سے ہوئی، اور یہاں سے انہوں نے ان کی خدمت میں پہنچنے کے بعد خرق درویش اختیار کیا۔ فانی نے بہت سی تصنیفات چھوڑی ہیں اپنی یادگار کے طور پر، جس میں دیوان ہے اور دیگر، جس میں دیوان میں ان کے غزلیات، قصائد، رباعیات وغیرہ شامل ہیں۔ اور خمسہ نظامی کے بعد میں اکثر شعراء نے اس کا جواب کہنے کی کوشش کی، اس کی تائید میں، اس کی تقلید میں، پیروی میں اکثر لوگوں نے طب آزمائی کی ہے۔ تو اس فانی نے بھی خمسے کے اس کی تقلید میں مثنوی کہی ہیں، جس میں مخزن الاسرار کی تقلید میں انہوں نے ایک مثنوی لکھی تھی جس کا نام مصدر الآثار، اور یہ مثنوی فانی کا وہ عظیم کارنامہ ہے جو ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف کرانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی فانی کی عقیدت و طریقت سے وابستگی اور شیخ طریقت سے والہانہ عشق کا پتہ بھی دیتا ہے، جس میں انہوں نے سلوک و طریقت میں شریعت کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ فانی کی یہ مثنوی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، اور جس کا مطلع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تازہ نہالی است ز باغ قدیم۔ اور بسم اللہ کے سلسلے میں مختلف روایات ہیں، معصوم سے بھی مروی ہے، کل امر زیبان لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اسی مثنوی میں جب آگے بڑھے ہیں تو انہوں نے فانی نے روزے کی اہمیت و افادیت پہ بھی روشنی ڈالی ہے، اور اس میں جو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کہتے ہیں کہ سوم کے روزے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے دوری اختیار کرنا بے حد ضروری ہے۔ روزے دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ مادی غذا سے دور رہے، فطری اور غیر فطری خواہشات اور اشتہا پر کنٹرول رکھے، ساتھ ہی جنسی خواہشات کو بے لگام نہ ہونے دے، جمعہ استمنا سے پرہیز کرے۔ روزے کا یہ وہ پہلو ہے جس کا تعلق مادیات سے ہے، اور اسی کو روزے کی خارجی حالت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ روزے کا ایک پہلو اور بھی ہے جس کو اس کی تجریدی کیفیت کہا جا سکتا ہے۔ حرص و طمع، بغض و حسد، کذب و افطرا وغیرہ ایسی برائیاں ہیں جن کا اس معنی میں کوئی تعلق نہیں کہ وہ نفسانی کیفیت کے ترجمان ہیں، اور انہی چیزوں سے خود کو باز رکھ کر انسان فضائل کے اکتساب میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی تمہید کی روشنی میں فانی کے جو روزے کے سلسلے میں جو ان کے خیالات ہیں ان کا جائزہ پیش کیا گیا ہے، اور اس میں انہوں نے اپنے جو خیالات پیش کیے ہیں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شدے سر قدم ابنان حرص، پختہ تھنور شکمت نان حرص، کاسے سرساخت دیگی حرام، پخت در ان دیگ خیالات خام، معده پر از نان هوا و هوست، تنگ بخور ساخت راه نفس، نفس بدت لقمه چرب از هوا، برده فرون چون دهن اژدها۔ شکم سیری جسمانیت کی فربہی کے لیے بہتر ہے، لیکن روحانیت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تنومندی نفس امارہ اور نفس لوامہ کی طاقت میں تو اضافہ کرتی ہے، لیکن یہ انسان کی شرافت پہ بدنما داغ بن جاتی ہے اور خود انسان کے لیے باعث ندامت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تصوف میں نفسانی طاقتوں پر قدرت حاصل کرنے کے لیے ریاضت کی جاتی ہے، اور روزہ ریاضت کی بہترین صورت ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کا جو جسم ہے وہ غذا سے دور رہتا ہے، جس کی وجہ سے جو اس کے جسم میں فربہی بڑھ جاتی ہے، وہ اس میں قلت آتی ہے،
وہ کم ہوتی ہے۔ وہ چیزیں جو روزے کی حالت میں شجر ممنوعہ کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کے تذکرے کے بعد فانی فضیلت روزہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں شکر کے ہر سال بر اہل نیاز، سی در شہر رمضان است باز، شہر بزرگی است کے درہاش واست، گردی اگر در بدر اینجا بداست، بہ کہ بہرے در شوی از روی سید، تا شنوی از در دل بوی سید، شہر قدیمی است که تعمیر اون، فرض شده بر همه اهل جهان، هر که در این شهر شود روشناس، نور کنده مہر ازو اقتباس۔ روزے کے فضائل ذکر کرنے کے بعد فانی روزے کے عام اور خاص مفہوم کی طرف اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ روزے واجب ز سحر تشام، روزے واجب ز سحر تب شام، ترک جماع است خورش نزد عام، لیک بود مانی ان نزد خاص، نفیس شو اللہ بحق اختصاص، روز و شب ان روز بود مستمر، لیکن ندانی در این چیست سر۔ مندرجہ بالا اشعار سے مفہوم روزہ کی وضاحت کی گئی ہے۔ فانی نے عام معنی کے علاوہ اس مفہوم کو بھی بیان کیا ہے جو صوفیہ کرام کے یہاں رائج ہے، اور غیر خدا کی نفی اور خدا سے خصوصی وابستگی۔ اس کے علاوہ عام روزے کے لیے صرف دن مخصوص ہے، لیکن اہل تصوف کے یہاں وقت کا تعین نہیں ہے۔ عام لوگ جہاں دن میں روزہ رکھتے ہیں، ان کے لیے عام لوگوں کے لیے جہاں دن مخصوص ہے، وہیں اہل تصوف کے لیے وقت کا کوئی تعین نہیں ہے، بلکہ وہ شب کو بھی روزے دار ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے فانی کہتے ہیں کہ بے خبر از روزے شبہ مباش، بی خبر از روزے شبہ مباش، تا چمل کے وہ رہی از آب و آش، ہست شب قدر تو یوم الوصال، وصل خدا جوئی ز سوم الوصال، سوم وصال آئینہ منجلی است، ما صدق معنی السوم لی است، نور دل از روز چو آمد پدید، نور دل از روز چو آمد پدید، شام قدر شود صبح عید۔ اپنے اس خیال کو پرزور بنانے کے لیے فانی تخیل کا سہارا لیتے ہیں، اور ایک ایسے روزے دار کا بھی تذکرہ انہوں نے کیا ہے جو 40 سال تک بغیر کچھ کھائے پیے روزے کی حالت میں ازدار فانی سے ملک بقا کو کوچ کر جاتا ہے، تو روزے کی برکت سے حبس لحد سے آزاد ہو کر عرش نشینی کی فضیلت پر فائز ہوتا ہے، یعنی اس کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے، اور یہی سالک طریقت کا مقصود ہوتا ہے۔ فانی بھی روزے کو تقرب خدا کا بہترین ذریعہ تصور کرتے ہیں، اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ فانی از ان روزے خبردار باش، فانی از ان روزے خبردار باش، ترک ہمیں گیر و ترین کار باش، رستے ذهب سے لحد ان خوش شریست، بود مگر خاک تنش از بہشت۔ المختصر یہ کہ فانی نے روزے کی فضیلت، روزے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اس میں اس کے علاوہ اور بھی دیگر اشعار نظم کیے ہیں، لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ صرف زبان کھانے پینے کی سے اجتناب نہ کرے۔ صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کی نظر، اس کی آنکھیں، اس کی نگاہیں، اس کے خیال، اس کی سوچ، اس کی فکر، تمام چیز کا پرہیز ہونا چاہیے، تبھی انسان کا مکمل روزہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔